قریب سے ایک نوجوانوں کا گروہ کشتی میں گزرا تو انہوں نے طنز کیا، تنقید کی، پھبتیاں کسی۔ اڑاتے ہیں نا لوگ مذاق، دیتے ہیں نا تانے، پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ وہ میں اپنے شہر سے ایک دفعہ گجرانوالہ میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو دو ایک نوجوانوں نے پیچھے ایسے آواز کیسی کہنے لگے، وہ میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں کہا ذرا ایک باری پھر آکھی۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا یار تو ڈرنا، مجھے مزہ آیا تیری بات کا، ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا۔ او جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ ذرا ذرا سی بات پہ گلے کرنا، ذرا ذرا سی بات پہ شکوے کرنا، ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، یہ درویشوں کا طریقہ ہی نہیں۔ فقر کی چادر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے چھپ جایا کرتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرے نوجوان، پھبتیاں کسی، مذاق اڑایا، تو عقیدت مندوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، ان کے دلوں پہ چوٹ تو لگتی ہے نا۔ تو سب اکٹھے ہو کے عرض گزار ہوئے، حضور کبھی اس طرح ہم نے التجا نہیں کی، پر آج تو حد ہو گئی۔ یہ تمسخر ہمارے شیخ کا، مہربانی فرمائے آج کریں دعا یہ اسی دریا میں غرق ہو جائے۔ تو شیخ نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہا کر دوں دعا؟ حضور کر دے۔ فرمایا میں کر دوں دعا؟ حضور کر دے۔ تو اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے اللہ جس طرح یہ جوان آج ہنس رہے ہیں نا، انہیں قیامت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہی رکھنا، انہیں مسکراتا رکھنا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہنستے رکھنا، مسکراتے رکھنا۔ اتنی جلدی الجھ جانا، اتنی جلدی بے چین ہو جانا، دو چیزیں سہج نہ سکنا، کلیجہ اتنا ہمارا کمزور ہونا کہ بس کسی مخالف نے ایک بات کر دی تو سارا وقت اسی کو جواب دینے میں لگا دے۔ ہمیں تو بڑے کام ہیں، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا اللہ والوں کی شان ہے، وزادار ہی بڑے ہوتے۔ شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے ہیں نا، وہاں بھی مسکراتے رہے۔ کشتی کنارے لگی، شیخ اترے تو وہ جوان بھی اترے۔ پھر ان کا انداز یہ تھا کہ گردنیں جھکی ہوئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضرت کے قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگے، معاف نہیں کر دیتے؟ تو معاف کرنا تو اللہ والوں کی شان ہے، دیر لگائی کوئی نہیں، فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ او بھائی یاد رکھو، تھوڑی وزاداری، تھوڑا ٹھہراؤ، تھوڑا وقار، تھوڑا حسن زندگی میں، تھوڑا لب و لہجے کے اندر گداز، اور کوئی میرا مطلب ہے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے چھلکے کہ یار یہ صوفیاء کے ماننے والے، اور اس قدر جلد باز ہیں، مضطرب ہیں، کسی ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی پیشنٹ ہے، الجھے ہوئے ہیں، ڈری ڈری باتیں کرتے، جہاں بیٹھتے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے پاکستان کے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے۔ تو وہ چپ کر گئے۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں، کامیاب قائدین وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتے، ان کی وزاداری ایسی ہوتی ہے، انقلاب ایسا ہوتا ہے، لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، انداز۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دور کا سفر کر کے واپس تشریف لائے، آثار سفر تھے وجود اطہر پر، سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے وجود نور پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو رو پڑی۔ عرض کی آپ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے۔ ایک سوچ محبت وہ تھی جو سیدہ پاک نے پیش کی، اور جواب میں میرے کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ فرمایا نہ کوئی گھر چھوٹا بچے گا، نہ بڑا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، یہ تھکاوٹیں، یہ تھوڑے بہت مسائل، یہ آنے جانے کی چیزیں یہ ہوتی رہتی، لیکن اللہ والوں کی وفاداری، ان کے مزاج کا حسن، ان کا کمال ہر وقت قائم رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب میں نا بہت سارے آفیسرز کے کارڈ نہیں ہوتے کہ ضرورت پڑی تو فلانے کو فون کر لوں گا، یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ مصلح اور دعا کی طاقت ہوتی۔ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 سجدے کروں گا اور مالک کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جو خاص وفاداری ہوتی ہے نا، اللہ کرے آپ موبائل کا ہم دیکھیں اور میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، یہ جو وفاداری ہوتی ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے، ہماری پشت پہ رب رسول کی مدد کھڑی ہے۔ اللہ والوں کا بہت بڑا درس ہے کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ کے رکھنا، اپنی عبادتوں کا تعلق مضبوط رکھنا۔ داتا صاحب کے مزار کا احاطہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن مسجد دیکھ لو کتنی بڑی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے زیادہ ہیں، مصلے سے جڑنے والے زیادہ ہوں، ذرا تھوڑا سا لوگوں کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہو۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا مطمع نظر ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ رب رسول ہو۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، ابو مسلم نام کا ایک حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں ایک درویش کو ناجائز سزا سنا دی گئی، اور وہ درویش جیل میں تکلیف میں تھے۔ او میرے سگیو، یہ انداز بھی ذرا دیکھنا۔ سیدی فیض عالم فرماتے ہیں اس ابو مسلم بادشاہ کو رات کو خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا بے گناہ کو قید کر دیا ہے۔ بادشاہ نے نہ جوتے پہنے نہ سر پر کپڑا رکھا، دوڑا گیا، جا کے درویش کا دروازہ کھولا، کسی سپاہی سے نہیں کہا، خود دروازہ کھولا، معذرت بھی کی۔ اور وہ درویش جب خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر جانے لگے تو تھا تو بادشاہ نہ۔ کچھ لوگوں کا مزاج تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا حکم ہوا تو بتائیے گا، تو ہوتی ہے کچھ پھر باتیں وہ تقیہ کلام بھی بن جاتی۔ تو شیخ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے بولا، کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے گا، کبھی کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تو شیخ وہی ٹھہر گئے، وہی وفاداری، وہی حسن، وہی کمال، لفظ انداز نرم اور دلائل گرم، وہی انداز تکلم۔ تھوڑا ٹھہر گئے، پھر پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں، ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں؟ فرمایا میں تو یہاں جیل کی کالی کوٹھڑی میں تھا، وہ جو رات کو سوتے میں تجھے خواب میں ملے ہیں، اور جن کا حکم پا کے پھر نہ تو جوتے پہن سکا اور نہ تو سر پہ کپڑا لے سکا، پھر سے ثبوت نہ منگو میتھو، سے ثبوت نہ منگو میتھو، سے ثبوت نہ منگو میتھو، پلا نظر کرم قد ہوئی،
اے میں جانا یا دلبر جانے، اے میں جانا یا دلبر جانے، غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی۔ اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، واصف ہی ہوئی۔ او بھائی، ان کی پشت پر وہ وزادار ہوتے، طاقت ہی بہت بڑی ہوتی ہے ان کی پشت پر، کوئی الجھاؤ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کہیں وہ جھجکتے سہمتے نظر نہیں آتے۔ اللہ والوں کے ماننے والوں، کسی کی 1.5 منٹ کی بات سن کے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے، تمہاری تو اسناد ہی بڑی مضبوط ہے، تم کہاں اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ تمہاری تو وزاداری کمال کی۔ جن لوگوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، آپ یقین کریں ہمیں ان پر ترس آتا ہے کہ یار دیکھو بیچارہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے، کس طرح کی بولی بول رہا ہے اور کس زمرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر۔ اور ایک اور بات بھی، عقائد کے ہمیشہ مضبوط رہنا، نجات عقیدہ اہل سنت میں ہے، لیکن یہ کہ اگر علم مضبوط نہ ہو، آپ کے پاس دلائل پورے نہ ہو، تو پھر خود بحث کرنے کی بجائے کسی عالم سے ملاقات کرائیں، پھر اس سے ملاقات کرائیں، اور جب آپ مضبوط ہو جائیں نظریاتی طور پر، پھر آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر جاہل سے الجھنا بھی نہیں، ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے بحث کی جائے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں دیا جاتا، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے پراپوگنڈا تو کرتا رہے، کرے جس نے کرنا ہے، لیکن عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں نے زندگی میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں کیا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار آپ کا سیدھا نام ہی نہیں لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہو کے آئے تو محبوب مسکرا دیے، فرمایا وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی، اتنی جلدی الجھ جانا، ہر ایک سے گفتگو کرنا، کچھ لوگوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کو دل کرتا ہے یار تیرا سٹیٹس نہیں اس سے بات کرنا، تیرا معیار نہیں، تو اپنا قد کاٹ دیکھ، تو اپنا مقام دیکھ۔ ایک درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، شہر پورا عقیدت مند تھا، شیخ سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو بادشاہ نے سوچا اگر اسی طرح لوگ اس شخص کے پیچھے بھاگتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف کو تیار کیا۔ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، تو وہ خاتون بنی صبری ساری تیاری کر کے سامنے آئی اور السلام علیکم کے بعد گفتگو اس طرح کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کچھ لوگوں پر اداکاری بھی تو ختم ہوتی ہے نا، بڑی پرانی اس طرح کی گفتگو کرنے لگی۔ اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے کچے پکے بھی ہوتے ہیں، تو کچھ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تحقیق بھی نہیں پوری کرتے، فٹافٹ پریشان ہو جاتے، پریشان ہو گئے کہ بی بی سے کیا لینا دینا۔ اور بھی اس خاتون نے جملے بڑے خطرناک بولے، کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے، کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو دوبارہ نہ آتی، یہ سکے کھوٹے ہیں۔ رب کے بندوں کی وزاداری، اللہ کے بندوں کی شان، ان کا ظرف، ان کا حوصلہ، 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو،
शेख ने वो खोटे सिक्के पकड़े, असली जेब से निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू इस तरह कर, ये खोटे दे जा, असली वाले ले जा, और दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कहते कहते वजादारी से, हुस्न से और पूरे आलिमाना विकार से हजरत जब खरामा खरामा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो चंद मिनट तो वो खातून सख्ते में रही, फिर दौड़ के आई और कदमों में आके बैठी और खोल के रोई। कहने लगी, मुझे तो पैसे दिए गए थे ये अदाकारी करने के, मुझे तो रकम दी गई थी आपको बदनाम करने की, पर किस मट्टी के, किस संदल और कस्तूरी के बने हो, मैं आपको बदनाम करने आई और आपने मुझे ही बेटी बना लिया। मुझे तो मेरे अपनों ने बेटी कहना छोड़ दिया है और आपने इस रंग में मुझे अपनाया है। ये कहते कहते उस खातून ने अपना पल्लू उठा के चेहरे पे रखा। कहने लगी, आज के बाद मैं बताऊंगी दिल्ली वालों को भला फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी लोगों को मेरा पर्दा, मेरा तकवा। आप लोग इतने बड़े सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, कभी जाओगे ना इस उलझी हुई दुनिया में अल्लाह वालों के आस्थानों पर तो तुम्हें समझ आएगी कितने बड़े हौसले थे, कितना बड़ा विकार था। ये जिस शहजादे अहले बैत के, जिस शहजादे की चौखट पे आप मौजूद है ना, इनका हुस्न किरदार ये है कि ये शहजादे थे, हुजूर की औलादे पाक है, लेकिन हौसले का कमाल ये है कि एक दरिया के किनारे आके बैठ गए, उम्र सारी नबी करीम की उम्मत के नाम कर दी, किसी को कलमा पढ़ाया, किसी को नमाज सिखाई, किसी को कुरान की तरफ लगाया, उम्र सारी इसी काम पे गुजार दी। कयामत तक लोग आते रहेंगे, हजरत फैज आलम के आस्थाने के करीब से गुजरते रहेंगे। लोगों का उर्स तो साल के बाद होता है, मेरा दाता साहब का तो हर रोज होता है, हर जुमेरात होता है। और सदा ही बहार रवे इस बागे, कदे खिजाना आवे, हो वन फैज हजारा ताई, हर भुखा फल खावे। बस इतना कहना चाहता हूं, मेरे दाता साहब के मानने वालों, जुबान को नरम करो, इखलाक को आला करो, किरदार को अच्छा करो, सच के सिवा जुमले जुबान से अदा न करो। हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमारा ख्याल होता है कि हम बिल्कुल आम सी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात दिल तोड़ भी देती है और हमारी बात दिल जोड़ भी देती है। लोगों के बीच बैठकर जब गुफ्तगू करें तो उम्दा करें, खूबसूरत करें। मैं अक्सर दोस्तों को ना बातों का समझाने के लिए कहता हूँ, कहना पड़ता है महफिल में बैठ जाएं, रुक जाएं या ज़रा थोड़ी देर बाद चीज़ को देखें। आप यकीन करें, वो जो समझाने के लिए भी जुमले कहते हैं, बाद का वो भी दिल पे बोझ बनते हैं कि यार किसी को बुरा न लगाओ, किसी के दिल पे बोझ ना बनाओ। लेकिन बाज़ों का हम क्या करते हैं, सोचे समझे बगैर बहुत सारी बातें करते हैं। एक तो जुबान नेमत है, इसका शुक्र अदा करें। दूसरा ये कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें, और तीसरा ये कि बोलना तो है ही, जिक्र तो करना ही है, और जिक्र का असर भी है। आप कोई भी जिक्र करेंगे उसके असरात होते हैं, मुआशरे में उसका असर होता है। आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए ना मुझे। जब मैं महफिलों में जाता हूँ ना तो हर तरफ कैमरे चलते हैं, तो फिर मेरा दिल कभी कभी यूं करता है, आप प्यार से ही चलाते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं 2-4 वीडियो ही भेज देता आराम से।
چونکہ ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے تو پھر بیچ میں کیمرہ کر لیا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ 4 ویڈیو بھیجتے تو اسی پہ گزارا کر لیتے۔ وہ کئی دفعہ دوست بہت اصرار کرتے ہیں، تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، تو بات تو آپ سے کرنے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ سوچا یہ تھا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، لیکن وہ پھر ویڈیو، پھر کیمرے، پھر دنیا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات۔ بہرحال 2-4 باتیں ہیں، ضرور سماعت کیجئے، توجہ دیجئے۔ باتوں کا اثر ہوتا ہے، گفتگو کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کسی دوست کو حوصلہ دے کے تو دیکھیں، وہ پریشان ہے، آپ کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ہوں، انشاءاللہ سکون سے سو جائے گا۔ آپ اسے کہیں یار جہاں الجھ گیا ہے نا، یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے 2-4 راتوں کی نیند اور اس کی ڈسٹرب ہو جائے۔ باتوں کا اثر ہوتا ہے، بلکہ دوسروں پہ کیا، ہم پر بھی ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اپنا دکھ بعض اوقات ہم کسی کو سنانے لگتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے خود رونا شروع کر دیتے، یعنی ہماری بات ہم پر ہی اثر کر رہی ہے، ابھی ہم نے کی نہیں، شروع نہیں کی، لیکن وہ بات جو ہمارا دکھ ہے وہ ہم پر ہی اثر کر رہا ہے۔ آپ کوئی ہنسنے والی بات کسی کو سنانے لگے، بعض اوقات کوئی مذاق دل لگی کی بات کوئی کرنے لگتا ہے تو بات سنانے سے پہلے خود لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا ہے، ہنس کے برا حال ہو جاتا ہے، ابھی سنانے لگا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے آپ سمجھ گئے کہ ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو آخر کریں کیا، جائیں کدھر، کیا بات کریں؟ تو بھئی اس کا ایک ہی حل ہے، اپنی بات کرو ہی نہ، جب بھی کرو مدینے والے محبوب کی کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، ہر وقت حضور کا ذکر کرو، ہر وقت۔ بھئی ان بچوں کو ذرا کوئی محبت سے سمجھا دے، پیچھے پیار سے، ڈانٹنا نہیں، کوئی محبت سے سمجھا دے، قریب چلا جائے روک دے۔ آپ میری طرف دیکھیں باقی حضرات، اللہ تعالیٰ نے ویسے حضور کے ذکر پاک کو کسی کا محتاج نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس ذکر کو اللہ نے بلندیاں دے دی، اور کتنی دی ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ جو رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو بہت بلند ہے حضور کا ذکر پاک، کتنی کتابیں حضور کے فضائل پر، خصائل پر، شمائل پر، کمالات پر، سیرت پر، اخلاق پر، معجزات پر آپ کو ملیں گے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ محبوب پر درود و سلام پڑھا جا رہا، اذانوں میں، نمازوں میں، تلاوتوں میں حضور کے تذکرے ہو رہے۔ لیکن ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اس کا فائدہ صرف اور صرف ہم ہی کو ہوتا ہے۔ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں ویسے،
یہ اسٹیج پہ ہی ہے کوئی مولوی صاحب کو بولنے دے تو، ورنہ آپ جس کے پاس بھی بیٹھ جائیں وہ خطیب ہی ہے. بڑی باتیں، بڑی داستانیں، بڑی باتیں. میں وہاں گیا تو میں بتاتا ہوں تو مجھے خبر ہے، تو میرے پاس اندر کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے. میں تو بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہی نہیں، امریکہ کی حکومت بھی اس بندے سے مشورہ لے کے بنتی. اتنا اسے پتہ ہے، ساری خبریں، سارے تجزیے، ساری رپورٹنگ رکھتا ہے. بڑی باتیں کرتے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مدینے والے محبوب کی باتیں یاد کریں، ہم حضور کی احادیث یاد کریں، سیرت کے روشن واقعات ہمیں یاد ہوں، اخلاق حسنہ نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں ازبر ہو، ہمیں حضور علیہ السلام کا تربیت کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، کھانے پینے، سونے جاگنے، پہننے کے انداز یاد، ہم خود بھی عمل کریں اور ہماری نسل تک بھی وہ آگے منتقل ہو. شرط یہ ہے کہ ہماری باتیں اپنی نہ رہیں، بس جب بھی بات کریں مدینے والے محبوب کی بات کریں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں فلانے کا ذکر اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ وہ بھی میرا کرتا ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہے. میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہی وجہ ہونا کہ کوئی ہمارا کرتا ہے تو ہم نے بھی اس کا کرنا ہے، تو پھر ہمارا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے محبوب نے کیا ہے. اور آپ کبھی دیکھیں نا فاضل بریلوی کے جملے، تو ان جملوں میں چاشنی اور رس کتنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. آپ بھی عادت بنائیے نبی پاک کے ذکر کی، عادت بنائیے. اور دوسرا، لوگ کہتے ہیں جس سے محبت ہونا بندہ اس کا بڑا ذکر کرتا ہے، بلکہ گھما پھرا کے نہ بات اسی پہ لے آتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. اور یہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بچے سے بھی آپ کو پیار ہو جائے نا تو بلا وجہ دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں آج میں گھر گیا نا تو اس نے مجھ سے یہ کہا، آج میں اٹھنے لگا تو وہ میرے پیچھے بھاگا اور میں تو چھپ کے نکلا ہوں. یہ بات کوئی، یہ سارے گھروں میں ہی ماں باپ چھپ کے نکلتے ہیں بچوں سے باہر جاتے وقت، لیکن یہ پتہ ہے بتا کیوں رہا ہے؟ پیار بڑا ہے بچے سے. یہ گھر سے آ تو گیا ہے، نکل تو آیا ہے، پر اس کی محبت اس کے سینے میں اور دل میں موجود ہے. باہر سے کوئی پھول پسند آ گیا، کھلونا پسند آ گیا، لے جاتا ہے. بیٹے کو بیٹی کو دوں گا، پیار ہے نا اس سے. اسی کے گرد اس کی ساری توجہات گھومتی ہیں. بس آپ بات سمجھ گئے. جن کو مدینے والے محبوب سے پیار ہو جائے نا، وہ بھی ہر وقت حضور کی بات کرتے، بہانے بناتے ہیں، بہانے. مکان نیا لیا ہے تو میلاد کرا لو، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میلاد کرا لو. میں عمرے پہ حج پہ جانے لگا ہوں تو حضور کے ذکر کی محفل کرا لو. میلاد میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں اور ربیع ثانی میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں، جمادی الاولیٰ میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے. کیوں؟ بس کوئی بہانہ ملے کہ ذکر یار کرے، بس کوئی بہانہ ملے کہ ذکر محبوب کرے، بس کوئی ایسا عنوان ہاتھ آئے کہ نبی پاک کی نعت کا نغمہ چھڑے اور غلام سنے. یہ ذوق پیدا کرو یار. ادھر ادھر کی ویڈیو نہ دیکھا کرو، دل سخت ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کرو، انسان کا ذہن آوارہ خیالی کی طرف جاتا ہے.
جب بھی موبائل کھولو مدینے والے کی بات سنو، حضور کی نعت سنو، نبی پاک کا تذکرہ سنو، حضور کے فضائل، کمالات، شمائل، خصائل سنو۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا دل کتنا نور و نالا نور ہو رہا۔ اور پھر کبھی کبھی اس لیے بھی کسی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر ضروری بڑا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس کا ذکر، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں پر مجھے لگتا ہے آپ نے ڈبل کیا ہے۔ آپ تو ہاں نہ ہی نہیں کرتے سرے سے۔ اور بھائی بعضوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانے کا ذکر بڑا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھاتا ہوں۔ شادی کے خرچے سارے ابا جی کر رہے ہیں اور باراتی سارا خاندان ہے، پر ذکر دولہے کا ہی ہونا ہے۔ ہاں، پوچھنا کیا ہے شادی کس کی ہے، دولہا کون ہے، ذکر چونکہ دولہا وہ ہے نا، تو اب پوری شادی میں اگر دولہے کا ذکر ہی نہ ہو، بلکہ شادی والے دن تو لوگ اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ میں دولہے کا بھائی ہوں، چونکہ آج اس کا ذکر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دولہے کا ذکر تو صرف شادی والے دن ضروری ہے نا، لیکن کائنات کے دولہے کا ذکر ہر وقت ہی ضروری ہے۔ اور اگر یہ ذکر نہ کرو گے، یہ ذکر نہ کرو گے تو خود محسوس کرو گے کہ کمی واقع ہو گئی۔ دلیل دیتا ہوں، بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دینی ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ پیدا ہوتے ہی ذکر شروع ہو گیا، اس کا ختنہ، اس کا عقیقہ، اس کے بال اتروانا، سب مدینے والے کی سنت ہے۔ تو ذکر تو شروع ہو گیا۔ آپ نے شادی کی تو نکاح کس کی سنت ہے؟ مدینے والے محبوب کی۔ ولیمہ کس کی سنت ہے؟ مدینے والے محبوب۔ تو آپ کی تو زندگی کی ہر ادا، ہر ضرورت محتاج ہے اس بات کی کہ آپ جو کام بھی کریں پہلے مدینے والے محبوب کا ذکر کریں۔ آپ غور کریں کہ اس پر حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس پر کیا ارشادات دیے ہیں، یہاں کیا سمجھایا ہے، اس عنوان پر کیا احکامات ہیں۔ یہ آپ کریں گے تو ذکر مصطفیٰ ہو۔